मड़ादार चारू का अस्सलाम वालेकुम मरागश बेजाना माशमारा वशत कनी अंचुके गस्तगे रोचा मदिस्तगा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूम तासीस दरगता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहबा स्पीच कुतगा तो आइया 18वीं तरमीम में छेड़छाड़ NFC एवार्ड सूबाई खुदमुख्तारी बाबताम कब कुतगा तो आई कुछ हमेशा कि 18वीं तरमीम में था रद्द बदल या NFC सूबाई खुदमुख्तारी सरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इचवड़ी समझौता नाकाम तो वधिक पार्लियामेंट दायरा मुदाखलत भी तो इससे नुकसान मुल्क अवाम और फेडरेशन भी आइए इस तक माँ एच वड़े चुशे कानून मंजूर बोगा नए लें के आइया चा सूबा या मुल्क मुतासर बा भले दो महीने में गिंदगाई के 27वीं आइनी तरमीम पद 28वीं आइनी तरमीम गब बोगाएँ 28वीं आइनी तरमीम के हस्ते कुछ कमी बोगाएँ के 28वीं तरमीम मुल्क के इंतज़ामी और माली स्ट्रक्चर के हस्ते हमारी ये बाबताएँ और दो महीने में 27वीं तरमीम के हस्ते अदलिया और मुसल्लह अफवाज स्ट्रक्चर के हस्ते आइए तो का तब्दीली कनक गुत्ता तो 28वीं आइनी तरमीम के हस्ते कुछ कमी बोगाएँ के ये माह पद बिजन हो के साला जनवरी या इशे आगे इम्कानात मौजूद हैं और इशे सारा हुक्मरान जमात के हस्ते वर्किंग कनगाएँ तो भी निमगा मगंदगाएँ के ये तरमीम ज़रिया NFC एवार्ड या 18वीं तरमीम के हस्ते एक बाज़ी पार्टियाँ नहीं वास्ता है चीज़ें धारा नहीं वास्ता मजनी एक रुकावट ही तो आई दूर करने के वाला 28वीं तरमीम के हस्ते शायद आई है इस्तेमाल कनक भी तो दो भी निमगा बाज़ जमात के हस्ता ये सरा इराद कर हाँ या आनी तनकीद हमेशा ही कि 18वीं तरमीम में छेड़छाड़ सूबाई या माली मामलात या आनी वसाइल सरा आनी मादनियात या तकसीम हवाला एक अच्छे एक मुआहदे या एक अच्छी आइनी तरमीम में कि आइए छेड़छाड़ बाज़ मामलात के हस्ते कराबूत करना और दो महीने में के बाज़ सियासी जमात के हस्ते यानी कुछ हमेशा के वफाकी एक स्ट्रक्चर के हस्ते आइए मजबूती और कौमी इकाइयाँ सियासी और मुआशी इस्तेकाम में बुनियाद अलामत के हस्ते 18वीं तरमीमी तो दुरुस्त सियासी जमात के हस्ता 18वीं आइनी तरमीम में रोल बैक करने के मुखालफता करना तो आनी कुछ हमेशा कि 18वीं तरमीम NFC एवार्ड के हस्ते कौमी इकाई यूनिट के हस्ता आना बाख्तियार जोड़ करना को आनी दरमियारा एतमाद मजबूत करने के एक अहम आइनी तरामीमी तो 18वीं आइनी तरमीम कौमी इकाई और सियासी और मुआशी हकूक़ के हस्ता आनी तहफ़्फ़ुज़ा का तो 18वीं तरमीम में छेड़छाड़ या NFC एवार्ड सूबाई खुदमुख्तारी सरा समझौता कनक के हस्ते बाज़ें सियासी जमात के हस्ता आना मंजूर नहीं तो 18वीं तरमीम या NFC एवार्ड के हस्ते वदी के पीपल्स पार्टी दौर हुकूमत 2010 मंजूर बुता तो बाज़ें सियासी मामलात के हस्ता आनी था गिशुगीवार यानी पीछीदगी कम बुतगा बाज़ें जगह बाज़ें सियासी जमात के हस्ता ये तरमीम चे फ़ायदा जिसको था भले दो महीने मगा सुबह अगा गेशे फ़ायदे नबूत तो भले आइए माली मामलात या माली ढांचा के हस्ता आइए तो का बाज़ें चीज़ानी की शुगीवार मौजूदी मरूची हम बाज़ें आइनी सियासी मुबसरीन के हस्ता एक अपने सरा इत्तेफाक कि अगा 18वीं तरमीम में सरा मुकम्मल अमल दरामद भी तो सूबा के हस्ते बाज़ी मामला खुद मुख्तारा और सूबा वती माली मामलात वत अगर हैंडल करना तो आनी मुआशी माली मामला बाज़ें अदियता गिशुगीवार बा तो मरूची हम इस तरह का पुत्रान कने कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हस्ते आइए स्टांस के या मौक़िफ़ अमीन चो सकते हैं कि 18वीं तरमीम में छेड़छाड़ या ये कुछ तक कि 18वीं तरमीम में छेड़छाड़ आसागो लैब करना को NFC एवार्ड और सूबाई खुदमुख्तारी सरा समझौता न करने तो दो महीने में 27वीं तरमीम के हस्ते अदलिया और मुसल्लह अफवाज के हस्ते स्ट्रक्चर अहम तब्दीली का नकबू तो 28वीं तरमीम के हस्ते आया इंतज़ामी और माली स्ट्रक्चर बाबताएँ या NFC एवार्ड और 18वीं तरमीम के हस्ते 28वीं तरमीम ज़रिया आई तो का तब्दीली इम्कानात मौजूद हैं ये वाला का पत्रान करने मेरे को नम्रदारी करेंगे बिलाल डार साहब सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार इस्लामाबाद इंग्लिश का पत्रान करें डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आप टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं डॉक्टर साहब जो कि 27वीं आइनी तरमीम जो है पास हुआ तो 27वीं आइनी तरमीम अदलिया और मुसल्लह अफवाज के स्ट्रक्चर से मुतल्लिक़ अहम तब्दीलियों से मुतल्लिक़ थी लेकिन अब 28वीं आइनी तरमीम की बात हो रही है तो 28वीं आइनी तरमीम में
یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ملک کے انتظامی اور مالی اسٹرکچر جو ہیں اس میں اہم تبدیلیاں ہوں گی. تو بنیادی طور پر اس کا ڈرافٹ نہیں ہے لیکن کیا ساریاں ہو رہی ہیں. تو اب کیا لگتا ہے کہ جو ملک کے انتظامی اور مالی معاملات ہیں 28ویں ترمیم کے بعد تبدیل ہوں گے؟ دیکھیں ابھی یہ ساری باتیں تو کیا اثر آئی ہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک نہ تو کوئی مجوزہ بل کا ڈرافٹ سامنے آیا ہے، نہ ہی کسی آفیشلی یا حکومت کی جانب سے نہ ہی کسی قسم کا اس حوالے سے کوئی اشارہ دیا گیا ہے کہ ابھی کس قسم کی کس نوعیت کی ترامیم کی جائیں گی. ابھی تو یہ ساری باتیں ہیں. جب تک کوئی چیز سامنے آ نہیں جاتی اس وقت تک میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اس پہ کوئی اپنی رائے دیں، لیکن ہمیں ویٹ کرنا چاہیے کہ کیا چیز آتی ہے سامنے. جب کوئی بل آئے گا یقینی بات ہے جب وہ اسمبلی میں پیش ہوگا تو اس پہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی، لیکن ابھی تک تو ایسی کوئی چیز آئی نہیں ہے. لیکن اس حوالے سے ایک وفاقی وزیر جو ہے وہ پہلے ہی تردید کر چکی ہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم فی الحال نہیں آئے گی، لیکن کچھ اپوزیشن کے لوگ جو ہیں وہ اسے بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. اس حوالے سے ان کا دعویٰ ہے اپوزیشن کا کہ بہت جلد کوئی 28ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے جس میں نظام مملکت کو جو ہے وہ وزیر اعظم کے بجائے صدارتی بنا دیا جائے گا، اور پھر صدارتی بنانے سے پارلیمنٹ کی جو اختیار ہے وہ ختم ہو جائے گا اور بہت ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی. یہ ان کے دعوے ہیں. تو لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی سچویشن بن سکتی ہے، کیونکہ دیکھیں اگر اس کو صدارتی بنانا ہے فار ایگزامپل، تو کیا وزیر اعظم اپنے ہی دور میں اپنے اختیارات صدر آصف علی زرداری کو سونپ دیں گے؟ کیا وہ پھر حکومت پیپلز پارٹی کے پاس چلی جائے گی، جبکہ نون لیگ اقلیتی جماعت ہے؟ اب تو ان کے پاس سادہ اکثریت بھی موجود ہے. اب تو پیپلز پارٹی کی بارگیننگ پوزیشن بھی وہ نہیں رہی جو پہلے تھی. وہ بات پہ اپنی ہر بات منوا لیتے تھے اور پھر نہیں کوئی مانتا تھا تو پھر وہ دھمکی دیتے تھے کہ ہم فلاں معاملے میں آپ کی مدد نہیں کریں گے. تو کیا پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر شہباز شریف کے دور میں صدارتی نظام لاگو ہو جاتا ہے تو پھر کیا صدارتی نظام لاگو ہوتے ہی ظاہری بات ہے قانون جب بن جائے گا تو پھر پرائم منسٹر کہاں جائیں گے؟ یہ کیا اپنے ہاتھوں سے اپنی وزارت عظمیٰ کے اختیارات ختم کر دیں گے اور خود بے بس ہو کے کھڑے ہو جائیں گے؟ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی سچویشن بنے گی. لیکن ہاں البتہ اور بہت سی تبدیلیاں آ سکتی ہیں، لیکن جن میں جو متوقع طور پہ شاید میرا خیال ہے کہ اس میں یہ ممکن ہے، جس پہ بات چیت کافی عرصے سے ہو رہی تھی، کہ صوبوں کے اختیارات کم ہوں گے. یعنی کہ کم اختیارات ہونے سے مراد یہ ہوگی کہ جو ایک خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی ترامیم آئیں گی جس میں صوبوں کے پاس جو وزارتیں اور جو ڈپارٹمنٹس گئے ہیں ان کی کچھ اکثریت یا کوئی اہم ڈپارٹمنٹس واپس آ جائیں گے. ان کے واپس آنے سے ظاہری بات ہے صوبوں کو دیا جانے والا جو فنڈ ہے اس میں نمایاں کمی آ جائے گی اور اس میں صوبوں کا اختیار ختم ہو جائے گا. تو اس قسم کی کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن فی الحال صدارتی نظام کو تو میرا خیال ہے کوئی امکان نہیں ہے. جی تو لیکن ڈاکٹر صاحب چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہمیشہ 18ویں ترمیم یا NFC ایوارڈ کی جو ہے کریڈٹ لیتا رہا ہے، تو گزشتہ دنوں جب یوم تاسیس تھی پاکستان پیپلز پارٹی تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 18ویں ترمیم کو چھیڑنا آگ سے کھیلنا ہے کہ مترادف NFC ایوارڈ اور صوبائی خود مختاری پر سمجھوتہ نہیں کریں گے، چونکہ ہم نے دیکھا کہ 27ویں ترمیم پاس کرنے میں پیپلز پارٹی کا ایک اہم کردار تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر 18ویں ترمیم میں NFC ایوارڈ ہے صوبائی خود مختاری پہ کوئی ایسی قانون سازی کی گئی یا ترامیم کی گئی تو پاکستان پیپلز پارٹی واقعی اس کے خلاف جو ہیں ڈٹ جائیں گے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی نے ابھی تک تو جتنے ترامیم ہوئی ہیں اگر ان میں ان کو اختلاف تھا بھی تو انہوں نے ان ساری ترامیم کو پاس کیا ہے. ابھی بھی جو ترامیم 26ویں ترمیم آئی ہے 27ویں آئی ہے ان میں پیپلز پارٹی آن بورڈ رہی ہے اور پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے یہ ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو ترامیم ہے یہ سادہ اکثریت سے نہیں بلکہ دو تہائی اکثریت سے اس کو ان ترامیم کو پاس کروانا ہے. تو پیپلز پارٹی اگر ساتھ نہیں دیتی تو پھر تو ایسی ترامیم کسی صورت پاس نہیں، اس موجودہ پارلیمنٹ میں پاس نہیں ہو سکتی. تو یقینی بات ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کے تحفظات اس حوالے سے موجود تھے تو پھر ایسی ترامیم پاس نہیں ہو سکیں گی، اور انہیں پاس کرانا ہے اگر تو اس کے لیے پھر پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لینا ہوگا، ان کے تحفظات دور کرنے ہوں گے. تو ابھی تک تو ایسی میرا خیال ہے کوئی چیز سامنے نہیں آئی کہ جس میں یہ کہا جائے کہ پیپلز پارٹی کو کسی شک پہ اعتراض ہے. تو اگر وہ اعتراض والی چیز سامنے آ جائے یا وہ کوئی قانون مجوزہ قانون کا جو بل ہے جو بل کا ڈرافٹ ہے اگر وہ سامنے آ جائے گا تو اس سے پھر واضح ہوگا کہ کون سی ایسی شک ہے جس سے جمہوریت کو نقصان ہو سکتا ہے، یا پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ہے یا ان کا جو نظریہ ہے یا ان کا الیکشن کا جو
منشور ہے اگر وہ چیزیں اس سے ان کو ہٹ ہوتا ہے تو پھر وہ سمجھ آئے گی کہ یہ اس چیز پہ پیپلز پارٹی کو وہ مخالفت کرے گی یا اس کے لیے کون سا وہ راستہ نکالیں گے. لیکن ابھی تک تو چونکہ کچھ چیزیں سامنے نہیں آئی تو اس لیے ممکن نہیں ہے, اور میرا خیال ہے پیپلز پارٹی بھی کسی ایسی شک کو منظور نہیں کرے گی جو ان کی ایسے نظریہ یا ان کے مینیفیسٹو کے خلاف ہیں. تو چیزوں کو کچھ نہ کچھ لے دے کر کے مطلب معاملات کو سیدھا کرنا پڑے گا, کیونکہ کوئی خدشات آتے ہیں تو ان خدشات کو کوئی دور کرنا پڑے گا, کوئی راستہ نکالنا پڑے گا, تبھی کوئی بات ہوگی. لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی سنجیدہ چیز دکھائی نہیں دے رہی, گراؤنڈ پہ کوئی چیز ہے نہیں ہے. سب کیا سرائیاں ہی کہا جا سکتا ہے کیونکہ سب اپنے اپنے اندازے لگا رہے ہیں اور اپنے اپنے اندازوں سے بات کر رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم میں فلاں چیز کی تبدیلی ہو رہی ہے. کوئی کہتا ہے صدارتی نظام آ جائے گا, کوئی کہتا ہے فلانی چیز چینج ہو جائے گی. لیکن ابھی تک کیونکہ گراؤنڈ پہ کوئی چیز نہیں ہے تو اس لیے اس پہ کوئی بات کرنا بڑا مشکل ہے ابھی. جی. تو لیکن ڈاکٹر صاحب جو 28ویں ترمیم, چونکہ آپ اسلام آباد میں موجود ہیں, بہت سارے معاملات میں آپ کی گہری نظر ہے, آپ کے سورسز بھی بڑا اسٹرانگ ہے, تو 27ویں ترمیم میں ہم نے دیکھا کہ فوج اور عدلیہ سے متعلق تبدیلیاں تو ہو گئیں, لیکن 28ویں آئینی ترمیم میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس شعبے میں تبدیلیوں کا امکان ہے, کس چیز کو زیادہ فوکس کیا جائے گا؟ میرے خیال میں تو جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ صوبوں کے اختیارات میں جو صوبوں کے پاس 18ویں ترمیم کے تحت بہت ساری وزارتیں یا بہت سارے اختیارات صوبوں کو منتقل ہو گئے تھے, ان میں سے کچھ کٹ لگے گا اور ان کا فنڈ کم ہوگا. وہ اس طرف فوکس کیا جائے گا کیونکہ یہ باتیں بہت پہلے سے ہو رہی ہیں کہ ایک حلقے کو اسٹیبلشمنٹ کو اس حوالے سے اعتراضات ہیں کہ سارے فنڈ یا زیادہ تر اختیارات صوبوں کو دے دیے گئے ہیں اور وفاق کے پاس کچھ نہیں ہے. تو اس حوالے سے چیزیں کچھ ہو سکتی ہیں, واپس آنے کے لیے کوئی بات چیت کی جائے گی. لیکن اس کے علاوہ صدارتی نظام والی بات یا نئے صوبے بنانے والی جو بات ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ فی الحال ممکن ہے, کیونکہ اگر نئے صوبے بنانے کی طرف جائیں گے تو پنجاب میں مسلم لیگ نون نئے صوبے بننے نہیں دے گی, اس کا اختلاف ہوگا. جبکہ پیپلز پارٹی سندھ میں صوبے نہیں بننے دے گی, وہ کراچی کو کسی صوبہ نہیں بننے دیں گے. تو اسی طرح اگر کے پی میں چلے جائیں تو ہزارہ کو کوئی صوبہ نہیں بننے دیں گے پی ٹی آئی والے, یا اور جو دیگر جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی ہوگی وہ نہیں بننے دیں گی, کیونکہ ہزارہ کے اندر جو اکثریت ہے وہ مسلم لیگ نون کی ابھی بھی. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں پھر کافی تقسیم ہو جائے گی اور ایسی چیزیں ممکن دکھائی نہیں دیتی. تو زیادہ سے زیادہ جو مجھے سمجھ آتا ہے جو ہم جس پہ ایک اندازہ کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ صوبوں کے اختیارات پہ جو ہے وہ کٹ لگ سکتا ہے اور اس طرح کی کوئی ترمیم ہو سکتی ہیں. جی. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سیاسی جماعتیں جو کہ حکومت کا حصہ ہیں اور کچھ شخصیات بھی صوبوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ مزید صوبے بننی چاہیے, چونکہ آپ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو اس وقت دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان کی بالکل مخالفت کریں گے, لیکن کچھ شخصیات اور سیاسی جماعتیں اس حوالے سے نئے صوبے بننے کے حوالے سے اتنی سرگرم ہیں, تو پھر وہ کس کے اشارے پر یہ سرگرمیاں دکھا رہے ہیں؟ دیکھیں وہ تو بات یہ ہے کہ جب کوئی چیز بنوانی ہوتی ہے تو پھر اس قسم کے نان ایشوز کو ایشو بنایا جاتا ہے, ایک تھریٹ کیا جاتا ہے پولیٹیکل فورسز کو یا حکومتوں کو کہ بھئی اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر یہ ہو جائے گا. کبھی سندھ سے نہریں شروع ہو جاتی ہیں, کبھی صوبے بنانے کی بات ہو جاتی ہے, کبھی صدارتی نظام کی بات آ جاتی ہے. تو یہ ایکچولی وہ کارڈز ہیں میرے خیال میں, پریشر کارڈ, جو اسٹیبلشمنٹ اپنی بات منوانے کے لیے کوئی بھی اپنا اور پوائنٹ منوانے کے لیے اس قسم کے پوائنٹ چھیڑ دیتی ہے تاکہ حکومتوں پہ دباؤ بڑھے اور ان دباؤ کے نتیجے میں وہ ان چیزوں کو مان لے. لیکن عملی طور پہ یہ چیزیں ابھی تک ممکن نہیں ہیں کیونکہ صوبے بنانے کے حوالے سے یا نہریں بنانے کے حوالے سے جو پاکستان کی جو میجر پارٹیاں ہیں جس میں مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, ایون کہ پی ٹی آئی ہے, یہ بھی اس میں حامی نہیں ہیں ان چیزوں کے. تو یہ سب کے سب جو ہیں وہ اس کے مخالفت کریں گے. جی. تو اس لیے یہ ایشوز کریٹ کیے جاتے ہیں. جیسے ابھی آج کل بات چل رہی ہے کہ اسلام آباد کو ایک صوبہ بنا دیا جائے گا جس میں پنجاب کے پی کے بہت سارے علاقوں کو بیچ میں شامل کیا جائے گا جو ساتھ ملتے ہیں, جس میں مری ہے, گلیات ہے یا پنجاب کے کچھ اور ایریاز ہیں کو شامل کر کے ایک صوبہ بنا دیا جائے گا. تو یہ ایکچولی ایسی باتیں گراؤنڈ پہ ممکن نہیں ہوتی, لیکن ان کو جان بوجھ کے چھوڑا جاتا ہے تاکہ ایک بحث چھڑے اور جو ایشوز سے ہٹ کے نان ایشوز پہ چلی جائے. آپ کے علم میں ہے کہ اسلام آباد کبھی بھی صوبہ نہیں بن سکتا. اگر صوبہ بنے گا تو پھر وفاق کون ہوگا؟ تو وفاق کی تو ضرورت ہے.
तो इसलिए सूबा नहीं बन सकता। लेकिन वो एक बहस छेड़ दी गई है और इस वक्त मुल्क में इस पर काफ़ी बहस हो रही है कि सूबा बन रहा है जी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना मेरे ज़राए के मुताबिक, जो मेरी बात भी हुई है कुछ पार्लियामेंटेरियंस के साथ। तो ये नॉन इश्यूज़ को बाज़ औक़ात छेड़ के तो असल इश्यूज़ को दबाया जाता है। या दूसरी बात ये होती है कि जी बस सम टाइम ये भी होता है कि प्रेशर कार्ड्स खेले जाते हैं दूसरी फरीक को मनाने के लिए अपनी बातें, इस तरह की चीज़ें तब होती हैं जी। तो लेकिन डॉक्टर साहब आपने कहा कि जो 28वीं तरमीम है उसमें ये भी इम्कान है कि शायद सूबों के जो फंड्स हैं, बजट हैं, उनको कट लगा दिया जाए। तो बलूचिस्तान जैसे छोटे सूबे, वो बजट भी उसका बनस्बत दीगर सूबों से ज़्यादा कम है, उनके माली मुश्किलात नहीं। तो आप नहीं समझते हैं कि जो सियासी जमातें बलूचिस्तान के उनको इनको एतराज़ात भी होगा और मुआशी और माली मामलात में भी सूबा मज़ीद पीछे चला जाएगा? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए वो तो है, वो कट तो सबको ही लगेगा अगर लगेगा। मिसाल के तौर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट वापस वफाक के पास चला जाता है, हेल्थ का डिपार्टमेंट वापस पंजाब वफाक के पास चला जाता है, तो उनका जो फंड आता है वो सारे का सारा फंड ज़ाहिर बात है तमाम सूबों से वापस चला जाएगा वफाक के पास। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें वो सारा सबके साथ होगा, लेकिन इससे यकीनी बात है ये इससे कारकर्दगी मुतासिर होगी, इससे सूबों के मामलात में पहले की तरह खराबियां पैदा हो जाएंगी और उसमें डेवलपमेंट का जो अमल है वो स्लो हो जाएगा। क्योंकि जब सूबों के पास सारे सूबों के पास ये इख्तियारात होते हैं कि वो अपनी मर्जी से अपनी यूनिवर्सिटीज़ बना सकते हैं, अपने हॉस्पिटल्स बना सकते हैं और इसी तरह बिजली के कारखाने लगा सकते हैं, लेकिन 18वीं तरमीम से पहले ये सारे इख्तियारात वफाक के पास थे और वफाक की मर्जी के बगैर कोई सूबा कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकता था। तो नतीजा आपके सामने है, जो जो डेवलपमेंट हमारे होनी चाहिए थी 40-50 सालों में, वो हमने 80 सालों में भी नहीं पूरी कर सके। तो अब जब सूबों के पास ये इख्तियारात गए हैं तो हम देखते हैं कि जगह जगह सूबों ने खुद बिजली के कारखाने लगा लिए हैं, खुद कई यूनिवर्सिटीज़ बना ली हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं सूबों के अंदर। तो उससे ज़ाहिर बात है चीज़ों में बेहतरी आई है। तो अगर ऐसी चीज़ें इनको ख़त्म करके दोबारा वफाक के पास लाया जाता है तो ये पूरा निज़ाम फिर रिवर्स हो जाएगा और ये जो तरक्की का अमल है ये बहुत सुस्त हो जाएगा, जैसे हम पिछले 70 सालों में सुस्त रवि का शिकार रहे हैं। तो उसके नुकसानात न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान पर पड़ेंगे, सारे सूबों को नुकसान पड़ेगा, सब जगह इसमें इसमें प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, टाइम निकाला प्रोग्राम में शरीक रहे। मैं जार को बिलाल डार साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार इस्लामाबाद हमारा मेरे मौका पुत्रान का ये गुशा हमेशा के 28वीं तरमीम के हस्ते शायद सूबा आनी माली मामलात आनी बाबता बीबी या कट जनक बीबी बल दोनों इनका नौके सूबा या यूनिट जोड़ कर के गप बुआ गए, चूँकि ये हवाला मगंदी की चीज़ें सियासी जमात या शख्सियात बाज़ एक्टिव माँ सरगर्म माँ भले दोनों निमगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज चूँकि डार साहब को शगा आ नौके सूबाए जोड़ करने के हवाला या शदीद रद्द अमल दात करना पर चके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नलूटी के कराची अलग सूबाई या सिंध दिगे शहर के अस्ता अलग या चिताएँ सूबाई जोड़ करना बिबा वो दो महीने मगंदे के अगर माली मामलात के हस्ते सूबानी चेड़े नगमा NFC अवार्ड या 18वीं तरमीम। तो चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हस्ते अर वद्दा 18वीं तरमीम या NFC अवार्ड क्रेडिटा जूरी तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हम कुछ तक 18वीं तरमीम में छेड़े ना या NFC या सूबाई खुद मुख्तारी सरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चोड़े समझौता नका ये बड़ा पीपल्स पार्टी के हस्ते आइए स्टांस इंतहाई सख्त नहीं दो महीने मगा चारक भी के अमा दुरुस्त जमहूरी कुव्वत के कानूनी हुक्मरानी पार्लियामेंट बालादस्ती सूबानी खुद मुख्तारी 18वें आइनी तहफ़्फ़ुज़ वास्ता आयक मुत्तहिद जद्दोजहदी को था। तो कुजाम बुनियादा के हस्ते 18वीं आइनी तरमीम में रद्द बदल या आइए था नोखे चीज़ आ रहा को दो महीने मगा सूबा के हस्ते या माँ कसान सूबा खास तौर पर सूबा बलूचिस्तान गप्पा जाने कि आइए माली मामलात मुश्किलात पेसरा चे गेश हैं, चूँकि सूबा गेश रेवेन्यू जनरेट भी आइए मादनी वसाइलानी साहबा या एक तवील साइली पट्टी है बल्कि दो महीने मगा अमा बुनियादी मुआशी मामलात के हस्ता सूबा को रिलेटेड आने की शुगीवार करने के हवाला चुन इकदाम कनक नबी अगर हमें बड़ा सूबा के हस्ते आनी वसाइला चे आनी कुदरती गुआजना चे मादनियात चे आनी शेयर जो आने वड़िया नरसी तो ये बड़ा सूबा के हस्ते माली मामलात आनी गेश माँ या 18वीं तरमीम आने चीज़ें रस्ता 18वीं तरमीम बाद NFC अवार्ड मद्दा तो वदी कट जनक माँ तो एक मजनी मुश्किलाती वदी बुतका उम्मीद वद्दा अद्भुत ब्रेक है पदा ब्रेक आप शुमेज़ साड़ी भी गेशिंग पुत्रान करें।
बड़ादार चारों का ब्रेक पद माशुमारा वशत कने चूँकि माँ पुत्रान कनगाएँ 27वीं तरमीम मुसल्ह अफवाज और अदलिया मुतल्लिका मा स्ट्रक्चर के तब्दील कनक बुता तो आ बुतनु 28वीं आईनी तरमीम में गब हो गए मुशक अहम हो गए सुबहानी माली स्ट्रक्चर इंतज़ामी स्ट्रक्चर कैसे तब्दील कनक बा वही हवाला में कहने के बाज़ सियासी जमात उश्ता तक होती मौके पर सरा के सुबहानी माली मामले 18वीं तरमीम में NFCM मद्दा या सूबाई खुद मुख्तारी आई वोट समझौता कनक नहीं बिलावल भुट्टो जरदारी साहबा के असने एक गप पे वती वीडियो लिंक के जलसा दौरान गुश्ता दो निमगा ये गुश्ता के वफाक का मजबूत करने के हवाला आइनी तरामीम ज़रूरी बोले अच्छी आइनी तरामीम में हिमायता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना कहा कि आज कसानी सूबा तावान नसीब पीपल्स पार्टी रहनुमा ज़मीर गुमरो साहब मरदारी करने आयों गेशिंग का पुत्रान करने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो सर चूँकि जब 27वीं तरमीम के बारे में बातें हो रही थी उसका ड्राफ्ट सामने नहीं आया था तो ये क्या सारियाँ की जा रही थी कि उसमें मुसल्ह अफवाज और अदलिया के अलावा सूबों के जो माली मामलात या स्ट्रक्चर है उन पे भी तब्दीलियों का इम्कान है, लेकिन हमने देखा कि 27वीं आईनी तरमीम में सूबों से मुतल्लिक़ इंतज़ामी तब्दीली से मुतल्लिक़ कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन अब 28वीं तरमीम जो इम्कानात हैं कि जनवरी तक जो है वो असम्बली में आके पास हो जाए, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि सूबों के माली मामलात या जो उसका इंतज़ामी स्ट्रक्चर है उसमें तब्दीलियों का इम्कान है। क्या वाकई 28वीं तरमीम जो है वो सिर्फ सूबों से मुतल्लिक़ होगा, उनके माली और इंतज़ामी मामलात से मुतल्लिक़ होगा? देखिए हमने हमारे चेयरमैन ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 27वीं तरमीम के दौरान वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि सूबों की माली या इंतज़ामी खुद मुख्तियारी पर जो है वो कोई समझौता नहीं होगा। इस वजह से NFC में जो सूबों को प्रोटेक्शन हासिल है आइन के आर्टिकल 160 में वो बदस्तूर जारी रहेगा। कोई डेवल्यूशन जो सब्जेक्ट्स हैं वो विफाक को हम नहीं देंगे। नंबर 3 के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी का था वो भी हमने नहीं किया। तो मेरे ख्याल में जो 27 तरमीम में 3 अहम नुकात थे, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का काम जो सूबों की बराबरी की नुमाइंदगी पर मुश्तमिल होगी है, और दूसरा जजेस की ट्रांसफर, और तीसरा इम्यूनिटी, ये 3 चीज़ें थी। तो अभी ये क्या साराइयाँ हैं कि ये जो चीज़ें रह गई हैं वो कोई 28 तरमीम में आएंगी, लेकिन ऐसी कोई तजवीज़ नहीं है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने भी इसको जो है वो तरदीद कर दी है। तो अभी क्या साराइयाँ रह गई हैं, और वो जो सेक्शन है एक कहता है कि जो है वो ये मामलात फेडरल गवर्नमेंट को जो है वो जाने चाहिए, वो सेक्शन उसको उस पर क्या सारा यहाँ कंटिन्यूसली कर रहा है। बाकी तो ऐसी चीज़ नहीं है। हमने जो है वो हमारा जो मंशूर था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम करेंगे जो चारों सूबों की बराबरी की नुमाइंदगी पर मुश्तमिल होगी, वो की कायम की। और जजेस की ट्रांसफर के हवाले से भी हमने एग्जीक्यूटिव को अख्तियार नहीं दिया, हमने जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया। और तीसरा जो है वो सदर को जो इम्यूनिटी है वो एक्चुअली जमहूरियत की इम्यूनिटी है, क्योंकि कमज़ोर जो सदर थे उनको जमहूरियत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया और मजबूत सदर को जो है वो अदालतों में घसीटा गया। तो हमने सदर को जो इम्यूनिटी दी है वो एक्चुअली सदर को नहीं, किसी इंडिविजुअल को नहीं, वो जमहूरियत को इम्यूनिटी है। तीसरी जो इम्यूनिटी थी वो थी फील्ड मार्शल की, वो पर्सन स्पेसिफिक है कि पाक अफगान जंग में के वजह से जो उन्होंने खिदमात अदा की, उस वजह से फील्ड मार्शल को के टाइटल को जो है वो इम्यूनिटी दी गई। ये 27th अमेंडमेंट थी। अच्छा, इस पर बहस के बगैर ही ये कहा जा रहा है कि अफेक्ट करती है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को, ये क्या साराइयाँ हैं। और ये मुखालफत जो है वो उस पर नहीं की जा रही कि भाई जो ये तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में सब पॉलिटिकल पार्टीज ने एआरटी के दौरान साइन किया था कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन की और जो फेडरल कैरेक्टर है उसको मुतासर किया है, उसको जो डैमेज किया है। इस वजह से हम ऐसी अदालत बनाएंगे जो चारों सूबों की बराबरी पर मुश्तमिल होगी। वो हमने करके दिखाया है, और इसमें जो है वो जो मुखालफत है वो मुखालफत बराए मुखालफत है, लेकिन कोई प्रोविजन को जो है वो कोर्ट करके मुखालफत नहीं की जा रही। तो ये 28 तरमीम की भी ऐसी क्या साराई हैं, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो लेकिन उमर साहब जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, तो यूम तासीस के मुनासिबत से जब उन्होंने वीडियो लिंक पे किताब किया तो उन्होंने ये कहा कि 18वीं तरमीम को चढ़ना आग से खेलना NFC और सूबाई खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी का चूँकि हमेशा स्टैंड रहा है 18वीं तरमीम के हवाले से, NFC अवार्ड के हवाले से,
چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ ہمیشہ کریڈٹ لیتا رہا ہے کہ ہم نے صوبوں کو خود مختار بنایا، 18ویں ترمیم 2010 میں پاس کروایا، NFC ایوارڈ سے چھوٹے صوبوں کے جن کے وسائل بہت زیادہ ان کو فائدہ ملا. تو اگر کوئی مالی اسٹرکچر صوبوں کی تبدیل کی گئی 28ویں ترمیم، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی ڈرافٹ ابھی نہیں ہے، سب کے آثار رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی جو ہے اپنے جو موقف ان کا رہا ہے 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کے حوالے سے وہ قائم ہی رہے گا؟ بالکل قائم رہے گا، کیونکہ ہم آئین کے جو ہے وہ فاؤنڈرز ہیں. موجودہ جو فیڈریشن آف پاکستان ہے وہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت بنا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم 18ویں ترمیم کے فاؤنڈر ہیں. اور اس کو 18ویں ترمیم میں یہ چیز رہ گئی تھی جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں نکات تھے، جیسے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ تھی، تو وہ بھی ایکچولی 18ویں ترمیم کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، تاکہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے کام میں کوئی اور ادارہ مداخلت نہیں کر سکے، صوبائی خود مختاری میں اور کوئی ادارہ مداخلت نہیں کرے، اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ صوبوں اور وفاق کے درمیان جو ڈسپیوٹس ہیں ان کو، جو ان کی اوریجنل جوریسڈکشن تھی سپریم کورٹ کی، جو 52 سال سے انہوں نے ایکسرسائز نہیں کی، کوئی صوبہ ڈسپیوٹ نہیں لے کے آیا، تو وہ فیڈرل جو بیسک اسٹرکچر ہے وہ متاثر ہوا ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ ہم نے جو بھی امینڈمنٹ کر رہے ہیں وہ 18th امینڈمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے کر رہے ہیں، نہ کہ اس کو کمزور کرنے کے لیے. اور پاکستان پیپلز پارٹی اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی. تو لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس میں ایسی کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی اپنے جو ماضی کا اسٹینڈ ہے 18ویں ترمیم کا اس میں قائم رہے گی، لیکن جو 28ویں ترمیم ہے تو پھر جو اگر انتظامی معاملات کی بات ہو رہی ہے نئے صوبوں کو، چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز تو اکثریتی جماعت ہیں، تو وہ اس کی مخالفت کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ سندھ کو تقسیم کیا جائے، کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے. تو اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم NFC ایوارڈ پہ جو ہیں اپنے موقف پہ قائم ہے. تو پھر ایز اے سیاسی رہنما کے میرا آپ سے سوال ہے، جو 28ویں آئینی ترمیم ہوگا وہ کس متعلق ہوگا، اس میں کیا تبدیلیاں آئیں گی؟ بھائی دیکھیں، سندھ میں صوبہ بننا ناممکن ہے، یہ سبھی جانتے ہیں. یہ جو ہے وہ چھوڑا گیا، جو ہے وہ پولیٹیکل بنیادوں پر. سندھ کی تقسیم ناممکن ہے اور نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ سندھ صدیوں سے، آج سے نہیں، ملک رہا ہے. جب انگریزوں نے 1843 میں قبضہ کیا تھا تبھی بھی سندھ ملک تھا، اور ایک برطانیہ نے جو ہے وہ اس کو انڈین فیڈریشن میں شامل کر دیا تھا. ہم انڈین فیڈریشن کا کبھی حصہ نہیں رہے تھے. اس وجہ سے ہم نے فیڈریشن میں جو صوبے داخل ہوئے ہیں وہ ایک ایگریمنٹ کے تحت ہوئے ہیں، 3 جون کلاس کے تحت ہوئے ہیں. اس وجہ سے صوبوں کا انٹیکٹ رہنا سندھ میں تو کوئی ایسا مسئلہ تھا ہی نہیں، نہیں ہے، نہیں رہے گا. سو یہ ذہن سے نکال لینا چاہیے کہ کوئی سندھ کا بھی تقسیم ہوگا. یہ جو ہے وہ پروپیگنڈا ہے کچھ عناصر کی جو فیڈریشن کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اور 28ویں ترمیم کے سلسلے میں بھی یہی پروپیگنڈا ہے کہ ملک میں جو ہے وہ افراتفری پھیلائی جائے اور جو ہے وہ فیڈریشن کو نقصان پہنچایا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کلیئرلی کہا ہے کہ جو بھی اسکیم فیڈریشن کو نقصان پہنچائے گی پاکستان پیپلز پارٹی اس کی حمایت نہیں کرے گی. اور فیڈریشن کو نقصان پہنچانا کہ صوبائی خود مختاری کو جو ہے وہ افیکٹ کرنا ہے، اور صوبوں کے جو معاشی حقوق ہیں، جو فائنانشیل حقوق ہیں، وہ جو آئین میں پروٹیکٹڈ ہیں اس کو افیکٹ کرنا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پر موقف جو ہے وہ کلیئر ہے. اس وجہ سے 88ویں ترمیم جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ وہی چیزیں تھیں جو ہم نے 27 میں جو ہے وہ نہیں ماننا تھا، تو آگے کیسے مانیں گے؟ تو میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لیے اور جو ہے وہ پارلیمانی سسٹم آف گورنمنٹ کو جو ہے وہ محفوظ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہے ہم جو ہے وہ صوبوں کو تحفظ فراہم کریں اور جو ہے وہ صوبائی خودمختاری کو تحفظ فراہم کریں. یہ ہمارا جو ہے وہ پرنسپل ہے، اور یہ فیڈریشن کا بھی پرنسپل ہے، آئین کا بھی پرنسپل یہ ہے. 18ویں ترمیم بھی اس وجہ سے آئی تھی. اس وجہ سے یہ کیا آرائیاں جو چند عناصر جو ہے وہ ملک میں افراتفری جو پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ اچھال رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ ذرا جو ہے وہ دیکھنا چاہیے تمام لوگوں کے کہ یہ ملک میں سیاسی افراتفری جو ہے وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، فیڈریشن کے مفاد میں نہیں. لیکن گمرو صاحب، جو کچھ جو شخصیات ہیں یا کچھ سیاسی جماعتیں ہیں اس میں MQM بھی شامل ہے، وہ ایک بھرپور مہم چلا رہی ہیں کہ ملک میں نئے صوبے بنایا جائے.
تو اس کا کیا ایجنڈا ہوگا؟ یا ایم کیو ایم کیوں جو ہے چاہتا ہے کہ کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے، کیوں کراچی میں سب قومیں آباد ہیں، ان کی اپنی الگ شناخت ہے، تو یہ ایجنڈا کس کا ہے؟ دیکھیے یہ ایم کیو ایم تو شروع سے ہی ایجنڈا رہا ہے، اور ہم نے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں ایون لوکل گورنمنٹ کو 18ویں ترمیم میں جو ہے وہ تحفظ دیا تھا آرٹیکل 140A میں کہ ایچ پراونس شیل اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم اینڈ ڈیوالو فائنانشیل ایڈمنسٹریٹو اینڈ پولیٹیکل اتھارٹی ٹو دا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز آف دا لوکل گورنمنٹ. وہ ایم کیو ایم گئی تھی سپریم کورٹ میں اس کو انٹرپریٹ کرانے کے لیے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم اس کے مطابق نہیں ہے. وہ سپریم کورٹ نے انٹرپریٹ کر دیا اپنے ججمنٹ میں. ایم کیو ایم خود پیٹیشنر تھی. اس کے بعد جو ہے سندھ گورنمنٹ نے اس لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں جو ہے وہ تبدیلیاں کر دی. ابھی ایم کیو ایم کو کوئی اگر گریونس ہے تو جائے دوبارہ سپریم کورٹ میں. وہ اس بہانے سے جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتی، نہیں وہ ریپرزینٹیٹیو ہے کسی صوبے کی 10-12 سیٹوں سے یا 20 سیٹوں سے کوئی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی. یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ 2/3 میجارٹی سے ہوتی ہے اور ملک میں کنسنسس بنانا پڑتا ہے، اور وہ آئین کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. سپریم کورٹ نے بھی اپنے ججمنٹ میں یہ کہا کہ لوکل گورنمنٹ از اے پروونشل سبجیکٹ، اور اس میں پروونشل اسمبلی کو جو ہے وہ اختیار ہے کہ وہ لا بنائے اور جو ہے وہ آئین کے مطابق بنائے. ہم نے لا بنایا ہے. وہ اگر ایم کیو ایم کو اعتراض ہے تو سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو جو ہے وہ ریوائز کروا لے یا جائے کہ یہ ان کے مطابق نہیں ہے. باقی تو ہم نے جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ پنجاب میں نہیں ہے، دوسرے صوبوں میں کون سی ہے، سندھ میں ہے مضبوط، اور یہ جواز ہی نہیں بنتا سندھ میں. اور یہ جو پروپیگنڈا ہے صوبے کی، یہ سیاسی جو ہے وہ انتشار پھیلانے کے لیے ہے، یہ فیڈریشن کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے، یہ سندھ کو لوگوں کو تذبذب کا شکار بنانے کے لیے ہے. اس وجہ سے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو زیر غور ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ضمیر گمرو صاحب نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے. منظر چارکر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ضمیر گمرو صاحب کا پتران کنگا آئی گوشک ہمیشہ کہ صوبہانی جوڑ بوا یا دومی نمگا نوکی یونٹ جوڑ کرنے کے حوالہ یہ صرف کیا سارا ہی ہیں. دومی نمگا 18ویں ترمیم یا NFC ایوارڈ صوبائی خود مختار سر پیپلز پارٹی چھوڑے سمجھوتا نہ چونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمیں موقع پہ سرا پوچھتا تھا. بولے اہم ترین سوال ہمیشہ کہ عدلیہ اور آرم فورسز متعلقہ ہمیں جو اسٹرکچر یعنی تبدیل بت کرنے کی بتا آ تو 27ویں ترمیم بتا بولے 28ویں ترمیم کے ہستی آ کجام بنیاد آرک بوگائیں یا آئی تو کا کجام اہم نکات ہستا کہ آ تبدیل کنک باں او صوبہانی متعلقہ یا وفا کے متعلقہ یا دومی نمگا چونکہ NFC ایوارڈ حوالہ مگندے کہ بعضیں سیاسی جماعت کے ہستا آنی موقف ہیں کہ آئی تو کا صوبہانی جو مالی معاملات آن تو کا کھٹ جنک بھی وہ 18ویں ترمیم کے ہستے آئی اچھے وفا کنگال بتا یا وفا کا نقصان بتا وہ آئی مفے ذکر روام زورگ اور وفا کا اچ نہیں صوبہ کے ہستے آنی کہ رگیش پیسہ روگائیں خاص طور پر کسانی صوبہ چونکہ بعضی صوبہ کے ہستا آنی وتی قدرتی ریسورسز ہیں وہ آ ریسورسز ہیں چی آہاں اچ رسگا نہیں بلے NFC یا 18ویں ترمیم مدہ مگندے کے آہاں نہ بعضیں چیزیں یا کم بعض ڈیولپمنٹ بتا تو برحال ڈرافٹ کے ہستے 28ویں ترمیم دیما نیت کا بلے بعضیں سیاسی مبصرین تجزیہ کار کے ہستے ایک اپنے سرا اوشتا تھا کہ اشی تو کا بعضیں چیز بدل کنک ماں آنی نقصانات کے ہستے لا محالہ صوبہاں بنتے بلے مگندے کے NFC پارمولہ تبدیلی نوکے صوبہانی جوڑ کنگے معاملہ کے ہستے تو یہ ملک کا موجودہ صورتحال کے ہستے کرائسس کے ہستے آئی اچھے وڑا درکت کہاں یا اما درپیش معاشی چیلنجز کے ہستا آنی واسطہ آیا صوبہانی معاملات آنا چیڑنک کے ہستے ضروری ہیں. تو یہ ہم ایک اہم سوال ہے. بریک کی ضرورت پتہ میں عزمتہ ساڑی بھی گیشن کا پتران کریں. سر من چاروں کا بریک اپد ما شمارا وشت کا نہیں چکا پتران کو مروچی کہ 18ویں آئینی ترمیم میں چیڑ چاڑ یا NFC ایوارڈ مدہ صوبہ ما زر رستگاں یا آنی سرا کھٹ جنگے بابتا صوبہ کے ہستے آنی چی رد عمل بھی تو مروچی ما اتمراغشہ کوشش کو تکا کہ نون لیگ یا بلوچستان کانگریس سیاسی جماعت کے ہستا آہانا شدید تحفظات ہیں 18ویں ترمیم میں چیڑ چاڑ یا NFC ایوارڈ وہ صوبائی خود مختاری سرا چھوڑنے سمجھوتا کنگے اکا نہ بولے آنی موقفہ بذات جو کہ ہمارا ٹائم نہ دا تکا تو مروچی ما چونکہ گپتران کو بازیں تجزیہ و تبصرہ ہمیں دیمات کہاں کہ 18ویں آئینی ترمیم آئیے چیڑ چاڑے حوالہ یا آئیے تو کا ترمیم آ رگے حوالہ 28ویں آئینی ترمیم استعمال
بھی 28ویں آئینی ترمیم کے ہستے صوبانی مالی اور دومی مکانی انتظامی اسٹرکچر باب بتائیں جو کہ 27ویں آئینی ترمیم میں جس تک جوڈیشری اور آرمڈ فورسز کے ہستاں آنی اسٹرکچر تو کا اہم تبدیلی کنک بدوا چیف آف ڈیفنس فورسز ایک نوکیں عہدائی جو کہ اس طرح موجودہ آرمی چیف کے ہستے فائز بھی اور دومی نمگا نوکیں آرمی چیفی کے اور چیف آف جوائنٹ اسٹاف کے ہستے جو ختم کنک بتا جنرل سائر شمشاد صاحب کے ہستے آوتی عہدہ چے ریٹائر بتا بھلے 28ویں آئینی ترمیم اما اہم تبدیلی کے کنک باں صوبانی متعلقہ ہاں چونکہ مگندے کے اما صوبہ کے مالی اعتبار بعض کمزور ہیں بھلے آنی کے ریسورسز بعض ہیں یا بعض بلوچستان بڑے صوبے کے ادھر بعض میگا منصوبہ کے ہستے ہیں موجود ہیں مزنے پیمانے یا ارباں ڈالر یا ریوینیو جنریٹ کرنے کا اوید کے ہستے صوبہ مالی حوالہ بعضی مشکلات شکار ہیں یا صوبہ انفراسٹرکچر تبدیلی حوالہ میں اقدامات کنک نبی یا بلوچستان میں گپا بکنے کہ اودا نہ صرف صوبہ مالی مشکلات بعض ہیں تو کرپشن اقربا پروری وتی جاگا بلے اما فنڈ کہتے ہیں اما مدہ رساں تو آباز کم ڈیولپمنٹ یا کجام شعبہ یا بھی نبوہ کے برابر ہیں چونکہ بلوچستان قومی شاعرہ کہتے ہیں وہ سنگل ٹریک حادثات سبب جوڑ بو وہاں فاق کہتے ہیں بعض اقدامات اعلانات باوجود کہتے ہیں صوبہ ڈبل ٹریک قومی شاعرہ جوڑ کنگا ناکام تو صوبائی خود مختاری یا 18ویں ترمیم میں این ایف سی ایوارڈ ودی کے گپ بھی تو یہ حوالہ مگندے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے ایک سخت موقفی بتا بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں چونکہ مثال دا کہ یہ گپ ہوتا کہ 18ویں ترمیم یا این ایف سی ایوارڈ صوبائی خود مختاری سرا میں جماعت کستے ہیں چھوڑیں سمجھوتا ناکام چونکہ ضمیر گمرو صاحب کے تعلق چا پاکستان پیپلز پارٹی ہے گپ پتران کنگا آئی ہم انڈیا دا کہ مالی معاملات آنی حوالہ صوبانی چیڑ چاڑ کے ہستے ہیں قابل قبول نہیں دومی نمگا نوکے صوبہ جوڑ کرنے کے حوالہ میں کہتے ہیں کہ چیزیں اہم شخصیات کے ہستاں ایک امکم پاکستان ایک بھرپور مہم چلانے کا دیکھیں چیزیں جماعت کے ہستاں نوکے صوبہ جوڑ کرنے کے حقاں ہاں بھلے نوکے صوبہ جوڑ کرنے کا ابے پیسر کے ہستے اما انتظامی معاملات کے ہستاں صوبانی یا مزن شہر کے ہستاں صوبانی تو اودا آنی میئر کے ہستے چے وڑا با اختیار یا لوکل گورنمنٹ سسٹم کے ہستے چے وڑا بحال ہی تو صوبہ جوڑ کنک بھی نوکے اسمبلی کا نوکے وزیر اعلیٰ کے تو قانون سازی چونکہ بوگائیں کا بلے بنیادی طورا صوبانی معاملات شہرانی معاملات کہتے ہیں آنی کنک شکیوار کنک کہتے ہیں بنیادی طورا مگندے کے عہدے لوکل گورنمنٹ کا ہے لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں یہ ادا تا غیر فعال ہیں کہ آبازیں جیڑانی شکیوار کنگا فنڈ عدم فراہمی سببہ بیس ہو گئی تو بنیادی طورا نوکے مالی یا معاشی یا انتظامی معاملات کے ہستاں آہنی حوالہ آئینہ ترمیم کرنے کا پیسر کے ہستیں چیزیں بنیادی نکات کے ہستاں آہنی سرا قومی سیاسی جماعت کے ہستاں آہنی متفق بوک بعض ضروری ہیں بلے چونکہ بلوچستان کمپر سیاسی جماعت کے ہستاں 18ویں ترمیم این ایف سی ایوارڈ چیڑ چاڑے حوالہ بعض سخت موقف ہی یا 18ویں ترمیم این ایف سی ایوارڈ مضبوطی دفاع متعلقہ مدام کے ہستیں بیانات دیا تو آنی گوشک ہمیشہ کہ آئینہ جمہوری طریقہ کے ہستے متفقہ طورہ ترمیم میں اصلاحات کے ہستے بھی بات چاہ رہے ہیں بلے فیڈرل اسٹرکچرہ مضبوط و قومی اکائیانی سیاسی و معاشی استحکام کے ہستے آنی حوالہ اقدامات کنک بھی تو ای درستانی علامتی اما جمہوری و سیاسی قوت کے ایک طویل آنی سیاسی جدوجہدی وتی علاقہ وتی قوم وتی صوبہ واسطہ تو اکائیانی مضبوط کرنے کے حوالہ ہمارے سخت سیاسی موقع بلیش باوجود کے ہستے مگندے کا اشان سر امپلیمنٹیشن یا عمل درآمد حوالہ ہمیشہ کا بیسوب ہاں کہ بلوچستان نمائندگی فیڈریشن یا پارلیمنٹ ایسا بنائی کہ بوگ لوٹی تو بنیادی طور 18ویں آئینی ترمیم این ایف سی ایوارڈ کے ہستے اگر چارک بھی تو صوبہ کے ہستے با اختیار جوڑ کرنا کو صوبہ نیامہ اعتماد کے ہستے آہنی سبب جوڑ بوتا تو 18ویں آئینی ترمیم قومی وحدت کے ہستاں آنی سیاسی و معاشی حقوق کے ہستیں آنی تحفظہ کام یک انچیں کولبندے کہ صوبہ بعض محکم کا تو آئینہ ترمیم آرہا مسلح افواج متعلقہ عدلیہ متعلقہ موڑ اقدامات کے ہستے ہوتی جاگا بلے صوبانی چیڑ چاڑ کرنا گیا یعنی مالی معاملات دسمانجنی کرنا گیا اما آئینی ترمیم کے ہستیں صوبانی سیاسی و معاشی حقوق تحفظ سبب ہیں آئیر چیڑ چاڑ کرنا کے ہستے ایک مدنی علمیہ بعد میں یہ حوالہ سیاسی جماعت کے ہستے متفقہ طورہ
برنداؤں اما کسانی سیاسی جماعت کے تعلق کسانی صوبانی آہنم اعتماد حضور 18ویں ترمیم میں نصیب آوتا اچھے فیصلہ مکنا پرچہ کہ یہ مزید احساس محرومی پسماندگی اور دومی نمگا مگننے کے خراب حالات سبب جوڑ بود کا امید آنکہ مراک شرط پاس اللہ سبوتن التا بالوچ رضا بدی اللہ باوٹے. بیچارے مراگش بزانا پن شنبے دشنبے شپے ساحت اشتا یوکا وش نیوزا.